انسان قیامت کے دن اپنے گناہ لے کے آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی وجہ سے جب اس کو سزا ملے گی تو آخر کار اس کو وہاں سے دوزخ سے نکال لیا جائے گا اس کے ایمان کی وجہ سے، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ مومن کی بات نہیں ہو رہی، مومن کا تو قصہ ہی فرق ہے نا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے آیات آئیں گی تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہاں پہ بات وہ ہو رہی ہے کہ جو انسان غلطیاں کریں گے، جو گناہ لے کے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، آخر میں جب جو آگ ہے اس کے گناہوں کو دھو دے گی تو آخر میں وہ انسان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، بیکاز اس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک کرنے والے کو کی سزا یہ ہے کہ اس کو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ شرک کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آیات اتنی خوبصورت ہیں کہ ایک ایک آیت میں اتنا بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اپنے اوپر اس کو عمل کے لحاظ سے طاری کر لیں تو آپ دیکھیے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ حیرت ہے نا ان لفظوں میں، جیسے ویسے کہتے ہیں الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کو یزکون، جو پاک قرار دیتے ہیں انفسہم، اپنے نفسوں کو، کہ اے نبی کیا تو نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفسوں کو خود ہی سے پاک کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں۔ دیکھیے اگر یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں دیکھی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، کہ ان کا کہنا کیا تھا کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہمارے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے پیغمبر، دیکھیں شروع سے آخر تک جتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب ان کے 2 بیٹے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے جتنے نبی آئے وہ انہی میں سے آئے تھے، تو یہ بڑا اتراتے تھے کہ سارے نبی ہمارے پاس ہیں اور سارے کتابیں ہمارے پاس ہیں اور ہم تو اہل علم بھی ہیں، تو اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے اور کہتے تھے ہمیں تو دوزخ میں کوئی آگ ہی نہیں چھوئے گی، ہاں اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی ہوئی تو کچھ دیر کے لیے ہمیں دوزخ میں بھیجا جائے گا، وہاں سے نکال کے ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ گمان کرتے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز کھول کے لاتے ہیں۔ تو آج دیکھیں کیا ہم مسلمانوں کا یہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں نے تو کوئی، الحمدللہ ہم نے تو دوزخ کی آگ بھی نہیں دیکھنی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا کہ چلو چلو مسلمانوں نا، بس ٹھیک ہے تم جنت میں چلے جاؤ، ہمارے اعمال نہیں دیکھیں گے۔ اب دیکھیں یہ وہ قوم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ قوم تھی نا، ہر لحاظ سے فیورٹ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انی فضلتکم علی العالمین کا لفظ استعمال کیا کہ پورے جہانوں پہ، ایک جہانی عالمین، کہ پورے جہانوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، اتنے فیورٹ تھے۔ تو بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو چیزیں، ان کے اندر کی جو برائیاں تھیں نا، کیسے کھول کھول کے بیان کی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنا اور اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، ورنہ ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے اور ہم کس منہ سے وہ دیکھتے کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اہل کتاب تو ایسے کرتے تھے، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں نا، کبھی کوئی نصیحت کریں گے تو وہ فوراً 1 سیکنڈ میں کہے گا نہیں نہیں مجھے سب پتا ہے۔ پردہ جو ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتا ہے، میں بڑی نیک ہوں۔ آپ کسی اتنی سی بات کسی کو کہہ دیں، وہ آپ کو جان نہیں چھوڑے گا جب تک وہ پکا یہ ارادہ اس کا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے اس کو بتا دوں کہ میری تو دادی بھی نیک تھی، تو میرے دادا بھی نیک تھے، تو میرے نانا اتنے بڑے عالم تھے، تو فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو اپنی اپنی بات ہے، بس انسان اچھا ہونا چاہیے، میں تو بہت نیک ہوں کیونکہ میں تو یہ بھی کرتی ہوں، میں وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ نے ایسے لوگوں سے آپ کی اکثر ملاقات ہوئی ہوگی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی چیز بیان کرتے ہیں۔ اے نبی حیرت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو خود ہی سے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پاک ہیں۔ بل اللہ، بلکہ اللہ یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو پاک کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، چننا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ مومن بندوں کو چن لیتا ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے لوگوں میں، اپنی پورے اللہ کی مخلوق ہے نا، ان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پک کر لیتے ہیں ان لوگوں کو۔ بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے وہ پاک کرے، اپنے منہ سے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور نہ ہی وہ ظلم کیے جائیں گے، فَتِيلًا، دھاگے کے برابر بھی۔
देखिए कुरान के जब ऐसे लफ्ज़ पढ़ते हैं ना तो अल्लाह पे इतनी मोहब्बत आती है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ये लफ्ज़, देखिए ये अल्फाज अल्लाह के हैं, अल्लाह सुब्हान ताला, इनको जब आप पढ़ते हैं ना और कुरान को देखते हैं तो आपको जब समझ आती है तो आप ये देखें कि अल्लाह ने ये लफ्ज़ अदा किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वही लफ्ज़ हम भी अदा करें, कितना बड़ा मुकाम है। जब हम उम्रा या हज पे जाते हैं तो एक कितनी खूबसूरत फीलिंग होती है ना, जब हम तवाफ़ करते हैं खाना काबा के इर्द गिर्द, तो पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या होती है कि इससे सारे नबियों ने, जब से दुनिया बनी है, खाना काबा तो तब से था ना, और उसका तवाफ़ भी तब से हो रहा है। तो इस ज़मीन पे कितने नबियों के पाँव आए होंगे, कितने फरिश्तों के पाँव हैं, तो उन पाँव पे पता नहीं मेरे पाँव भी उस जगह पे लग रहा है। आज मैं इस मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा पाँव इस जगह पे है जहाँ पे नबियों के पाँव थे। अल्लाह अकबर। तो वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कहते हैं कि वो लोग जो ऐसे करते हैं कि वो उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा फतीला के एक धागे के बराबर भी। आपने कभी खजूर को, ड्राई खजूर को देखा है? ड्राई खजूर को जब भी आपके पास आएगा ना, तो छुआरा भी कहते हैं पंजाबी में, उसको अगर खोल के आप देखेंगे ना तो आपको देखे एक गुदा वाला साइड होती है और एक उसकी गुठली होती है। तो जैसे ही आप उसको खोलते हैं ना तो एक बारीक सा एक झिल्ली आपको नजर आएगी, वो उसको फतीला कहते हैं। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ए इंसान, तुम पे फतीला के बराबर भी क़यामत के दिन जुल्म नहीं होगा, जो अमाल तुम लेके आओगे तुम्हें उसी का बराबर बदला दे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। यहाँ पे जितनी ऐसी आयत देख के जब हमें होता है ना कि अल्लाह ने जुल्म नहीं करना, पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, तो ये बहुत डर वाली आयत लगती है मुझे। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि या रब्बुल आलमीन, हमारे अमाल इस काबिल कहाँ हैं कि हम आपके सामने उनको पेश कर सकेंगे, और अगर आपने इंसाफ कर दिया उस दिन तो या अल्लाह हम तो बर्बाद होके रह जाएंगे। आप बस अपनी शान के मुताबिक हमें अता कर दीजिएगा और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें या रब्बुल आलमीन, और हमें जन्नतों का वारिस बना दे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उन्जुर, देखो देखो ए नबी। देखिए सारी आयत में ना आप उनकी जब हम पढ़ते हैं ऐसे तो फील किया कीजिए, बोल के फील करें कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखो देखो ज़रा, कैफा यफ्तरूना, कि कैसे घड़ते हैं अलल्लाहि, अल्लाह पर, अल कज़िब, झूठ। देखो देखो ये कैसे अल्लाह पर इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, कैसे इफ्तरा करते हैं कि अल्लाह का बेटा बनाते हैं, कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, या फिर यहूदी जैसे कहते थे कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। तो यहाँ पे वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, अपने आप को, हर आयत को अपने ऊपर लेके देखिए कि हम कुरान की आयत जब हमारे सामने आती हैं, हलाल हराम क्या हमारे सामने नहीं है? क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन चीज़ों पर मना किया है उन चीज़ों पर हम मना हो रहे हैं? तो हम अल्लाह पे झूठ ही बोल रहे होते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता। देखो ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह और तो सारा काम करते हैं, पर ये चीज़ मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे थोड़ी कहा है। देखिए ना करना और बात है, नहीं होता ना तो ना करें, लेकिन अगर आप ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, नहीं नहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो ये बहुत बड़ा झूठ हो जाता है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखो ये कैसा झूठ बांधते हैं अल्लाह पर। वकफ़ा बिही, और काफ़ी है बिही, इसका, किसका, इस झूठ का जो वो बोलते हैं, इसमन, गुनाह होना, मुबीनन, खुला, वाज़े, इसका झूठ होना इतना बड़ा है कि अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चीज़ें खोल खोल कर बयान कर दी। देखें कुरान में अक्सर आपने सुना ना, तो लोग कहते हैं कि जी मतलब बदल देते हैं, जी तशरीह में वो बदल देते हैं। अब मैं ऑलवेज़ यही कहती हूँ कि देखें कुरान जब आप ख़ुद पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि कुरान की आयत बैयना आयत हैं। इसमें जो मुतशाबिहात हैं ना वो इतनी थोड़ी सी हैं जिनकी असल अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है, और वो गायब का मामला है कि मरने के बाद क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, दोज़ख में क्या होगा, कब्र में क्या होगा, वो जितना इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया, हमें वो समय ना बताना, हमें उतना ही पता है। आगे क्या होना है, कैसे हिसाब होना है, जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया हमें उतना ही पता है। अब ये जो ऐसे जब हम बात होती है ना कि नहीं नहीं कुरान में तो हमें नहीं समझ आती, इसका ये मतलब नहीं हो सकता। अब देखिए बैयना आयात हमारे सामने होती है कि अगर आप उसका तर्जुमा सिर्फ पढ़ लेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहा करते थे कि कुरान की वो आयात जिन पे अमल करना है ना उन पे कोई शक नहीं है, वो अगर आप
कुरान से पूरी आयत लेते हैं, देखें कि झूठ ना बोलो, चुगली ना करो, हमसाये के साथ ऐसे सलूक करना है, माँ बाप से ऐसे करना है, बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है, खामन के हुकूक क्या, दोस्तों के क्या, जॉब पे जाते हो कितनी ईमानदारी के साथ करना है, और अगर आप हाकिम हो तो आपने क्या करना है। हर चीज़ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहकामात दिए। उसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी या मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये पता नहीं इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है। जब अमल करने वाले हम बन जाते हैं ना, समेना व अताना करने वाले बन जाते हैं, हमें सब समझ आ जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला पे फिर झूठ बोलना ये होगा कि हमें नहीं समझ आ रही कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं आती है उनको अंडरलाइन कर लें। और आप अब तो देखिए, कुरान एक फ़ोन के एक क्लिक के ऊपर कुरान है। आपको एक से एक आलिम मिल जाएंगे जिनको आप सुन सकते हो कि वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। अमल वाला कुरान तो बैना है, उसके लिए तो आपको किसी की ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं बार बार ये कहती हूँ कि कुरान इज़ नॉट ओनली कि जब बेटी की शादी हो तो सर के ऊपर रख के चलो जी उसको गुजार दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी हिफाजत करेगा। उससे पहले आप देखिए कि मेहंदियों पे हम लोग क्या हशर मचाते हैं। और या फिर जब कोई फौत हो जाता है, ये कुरान अमल के लिए था ना, जब कोई फौत हो जाता है फिर हम कुरान खोल के बैठ जाते हैं। अब उनका अमल तो बंद हो गया और अब हम कुरान खोल के बैठ के अब कह रहे हैं कि अब उनको इसका सवाब पहुँचाओ। उस इंसान ने जिसने मे भी ज़िंदगी में कभी कुरान भी नहीं खोला होगा। हमारे एक जानने वाले थे, उनका पता था, सारे आपस में उनको पता था कि ही वॉज नॉट वेरी मच इनटू रिलीजन। उन्होंने नमाज रोज़ा हज ज़कात का उनको इतना नहीं पता था। लेकिन जब वो फौत हुए तो उनका जो भी उन्होंने कुल था, सेकंड डे था, तो उनकी वाइफ रो रही और वो बता रही थी कि मैंने 100 पता नहीं कितने कुरान पाकिस्तान में, वो जो जैसे बच्चों को बैठा देते हैं ना पढ़ने के लिए डिफरेंट मदरसों में, कि इतने कुरान उनके लिए पढ़े गए, इतने कुरान पढ़े गए। और वो मैं हैरान हो रही थी कि ये कुरान देखो जो ज़िंदगी में अमल की किताब है, वो बाद में इतने कुरान पढ़े जा रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह उसका अजर देंगे। मेरा ये मतलब नहीं है कहने का कि उसका अजर नहीं होगा या कुछ भी होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह, देखें हमारी नीयतें क्या हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को मनाने की। अल्लाह शायद मान ही जाए ऐसे, लेकिन आप उसकी असल देखें कि कुरान अमल करने की किताब है। इसको इस तरह से नहीं है कि जब आपने कोई फौत हो गया तब खोलना है, या बेटी की शादी की है तो आपने सर पे रख के उसको गुजार देना है और बरकतें नाजिल हो जाएंगी, या ऐसे होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें कुरान पे अमल करने वाला बना दे। हम जो ये सूरतें पढ़ रहे हैं ना, या रब्बुल आलमीन हर आयत हमारी ज़िंदगी में एक एक लम्हे में तारी हो जाए, हम चलता फिरता कुरान बन जाए, हम अपने रब को राज़ी कर लें। देखिए, आज मैं सोच रही थी कि किस तरह से एक वायरस, अल्लाह की मखलूक है, ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसी चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं पता कि कितने बंदे उससे मर रहे हैं। अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर ज़मीन पे नहीं गिरता, कि अल्लाह को पता है कि वो पत्ता गिरा है या नहीं है। आप कभी ख़ज़ां में जाके बाहर देखें कितने पत्ते गिरे होते हैं, ये सब अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह का मामले है ये सारे के सारे ना। तो आज जैसे हम लोग घबरा जाते हैं इन चीज़ों से, और घबराना भी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या पैगाम दे रहे हैं इन चीज़ों से। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तरफ पुकार रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे पास आए और वो तौबा करे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर कहते हैं कि मैं जो तौबा करने वाला है उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ इस दुनिया में। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम तौबा करके उस पर जमने वाले बन जाए, क्योंकि इतनी खूबसूरत आयात हैं तौबा की कि फिर जब वो पढ़ते हैं तो दिल चाहता है या अल्लाह सारा दिन तौबा करते रहे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कबूल करता रहे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ तो हम सब से हो जाती हैं। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कह रहे हैं सूरत अन-निसा की आयत नंबर 51। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कहते हैं कि अलम तारा, फिर वही खिताब है, देखिए कि क्या आपने देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को, ऊतू नसीबन, दिए गया एक हिस्सा, मिनल किताब, ही किताब में से। ये आयत हमने पहले ऐसी पढ़ी है ना पिछले आई थिंक प्रोग्राम में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बात कही थी और उसमें मैंने इसकी डिटेल भी आपको बताई थी कि एक हिस्सा किताब का दिया गया। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती, जिब्त पर, जिब्त कहते हैं जादू पर, व तागूती, और वो शयातीन पर ईमान लाते हैं।
अब यहाँ पर किताब का क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया, क्योंकि किताब जो है ये तो इल्म है ना हम लोगों के पास। जैसे अब कुरान हमारे पास है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात जो हम पढ़ते हैं तो हमारे पास इल्म आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नबी देखो कि इनके पास इल्म आ चुका है, इसके बावजूद भी ये किस पर ईमान लाते हैं, तागूत पर ईमान लाते हैं और जिब्त पर ईमान लाते हैं। जिब्त क्या है? आप देखिए कि जादू टोना करना, अगर जैसे परिंदों को उड़ा के कहते हैं कि अगर वो दाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा, अगर बाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा। फाल निकालना, सितारों की चालों को देखना कि सितारों का क्या है। देखिए हमें कितना कॉमन होता था, मुझे याद है कि हम कॉलेज में हमारी ज़िंदगी में ये इतनी बड़ी चीज़ होती थी कि सबसे पहले अखबार खोल के हम देखते थे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और हम फिर उस पर बिलीव भी करते थे। और फिर उसमें जो चीज़ें अच्छी लिखी होती थी वो तो ठीक है, जो ऐसी लिखी होती थी फिर सारा वक्त वहम में ही रहते थे कि कुछ हो के रहेगा क्योंकि मेरा स्टार ये है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या कहते हैं, कितनी हैरत से कहते हैं ए नबी इनको तो किताब का हिस्सा दिया गया और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान है, फिर भी ये ईमान लाते हैं। ईमान हम किस पे लाते हैं ना, अल्लाह पे ईमान लाना है, इस कुरान पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो ईमान लाते हैं जिब्त पर। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे पाकिस्तान के अखबार खोल के देखिए, टीवी के एड्स देखिए कि जो जिस तरह से उसमें लिखा होता है कि महबूब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, अगर तुम मुझे कॉल करो, और कॉल करोगे तो फिर इस नंबर पे कॉल करोगे तो तुम्हारी जो मुश्किलें हैं उसका हल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और अभी कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर आपके किसी जानने वाले ने कॉल किया हो, आप उनसे पूछिएगा कि वो क्या कहते हैं कि पहले इतने पैसे आप हमें क्रेडिट कार्ड से भेज दें, उसके बाद हम आपको ये चीज़ें भेजेंगे, इसको आपने जलाना है, इसको आपने पढ़ना है, इसको आपने ये करना है, इसको घर के इर्द गिर्द आपने ये करना है। इंशाल्लाह वो जो भी आपके घर में देखें, अगर एक चीज़ अपने दिमाग में रखें, अगर कोई एक ऐसी बीमारी है ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे डेफिनेटली वो आपको मेडिकल का इलाज बताएगा। अगर आप किसी ऐसे के पास जाते हैं जो जिन्नात को काबू किए हुए, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि आप डॉक्टर के पास, वो कहेगा मेरे पास इसका पूरा इलाज है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या करना है क्या नहीं। अब जिस शख्स के पास जाओगे ना वो अपने मुताबिक ही आपको इलाज बताएगा। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रास्ता देखते हैं। देखिए हर चीज़ का इलाज करने के लिए ना, या हर चीज़ के लिए अगर कभी परेशानी आ जाती है, अगर कोई इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, इट्स नॉट ओनली कि बीमारी है, किसी भी हालत में नज़र लग गई, ये हो गया वो हो गया, जब आपको वीक होते हैं ना आप, तो उस वक़्त आपको देखिए अक्सर ये आप देखें कि जैसे डॉक्टर ने इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि जी इसका इलाज अब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस वक़्त क्या होता है? सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि हमारे लव वंस होते हैं ना, हमें कोई भी उम्मीद अगर दिला देता है ना कि ये उस बाबा जी के पास जाओ तो वो अगर ये करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तो लोगों का ईमान बिक जाते हैं उस वक़्त। देखिए और फिर पता है तर्स यही आता है कि हर किसी को ये होता है कि शायद इससे ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ये नहीं कह रहे। अब दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असबाब के अंदर पैदा की है ना, सबब इस्तेमाल करने के लिए कहा है, लेकिन सिर्फ अगर आप एक चीज़ को गौर से सुन के इसको अपने पल्ले बांध लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए इंसान की जो कुव्वतें हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी भी इंसान में जो ताकत रखी है, फॉर एग्जाम्पल हम सुन सकते हैं तो हम एक सर्टन लेवल की आवाज़ सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं तो हमारे सामने जो भी कमरा है हम उसके लेवल तक देख सकते हैं, अच्छा हमें वहाँ तक नज़र आता है। कमरे के बाहर क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं पता लग सकता। या हम चल सकते हैं तो हम कितना चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर चलेंगे भी तो हम पाँव से एक फासला है ना वो उतना तय करेंगे, अगर गाड़ी में है तो हम उतना करेंगे। हर चीज़ के लिए असबाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हद दे दिया ना कि इन हदूद में रह के हम काम करते हैं। अगर हमने कोई इल्म है हमारे पास, जैसे हमने मेडिकल में हम पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स हैं, उसको जो भी वो अपनी तरह से इलाज करते हैं। जो चीज़ इंसान के बस में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इंसान के बस में चीज़ें की हैं ना, उनसे अगर आप मदद लेते हैं, आप ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए। लेकिन वो चीज़ें जो सिफ़ात अल्लाह की हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दे सकते हैं ना, जैसे अगर लोग क्या कहते हैं कि जी बच्चे नहीं पैदा हुए तो फ़लाँ मज़ार पे चले जाओ, वो उस मज़ार पे तो वो जो ज़िंदा ही नहीं है उसके पास तो बिल्कुल ही कुफर हो जाता है कि वहाँ जाके आप ये मन्नतें मांगे कि वहाँ से हमको औलाद मिली, और कैसे कैसी चीज़ें होती हैं, ये जिब्त और तागूत में कैसे कैसी चीज़ें होती हैं, और ये सब पाकिस्तान में और इर्द गिर्द आपको मिलेगा कि किस तरह से हम बिदात करते हैं, किस तरह से हम शिर्क करते हैं और हमें पता ही नहीं कि हम शिर्क कर रहे हैं वाली बात है।
ہر وہ چیز جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سرٹن لیول تک طاقت دی ہے اور ایک سرٹن لیول تک علم دیا ہے، یا جو بھی چیز ہے اس کے بیان اگر آپ کوئی بھی چیز مانگتے ہیں کرتے ہیں نا کسی کو. اب فار ایگزامپل کوئی پاکستان میں ہے، اب وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ ہیں، وہ رات کو آئے تھے اور آ کے انہوں نے میری یہ بیماری ٹھیک کر دی، انہوں نے وہاں سے پھونک ماری اور یہاں پہ میں ٹھیک ہو گیا. کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے کیسے ممکن ہے. آپ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ان پہ سوچتے ہی نہیں نا، کیونکہ کسی نے کہا کہ نہیں میں نے کرایا تھا میں ٹھیک ہوگی، تو اب اس نے کہا تو اس نے کہا، پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ کچھ ٹھیک ہی ہوگا، وہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ بڑے اللہ والے، مطلب ایسے ہیں. اچھا کیا وہ ان کا رہن سہن کرنا؟ نہیں، وہ ینگ سے ہیں ویسے تو، لیکن اللہ نے ان کو کوئی خاص کرم دیا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے پھونک ماریں گے تو یہاں سے بندہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے. دیکھیں میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی ہوں، آنیسٹلی میں صرف اویئرنیس دے رہی ہوں آپ کو ان باتوں کے بارے میں جو ہمارے ارد گرد ہیں. میں بھی اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں، اللہم ارنی حق حقا ورزقنا اتباع و ارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتناب، کہ یا رب العالمین مجھے حق دکھا دے، کیونکہ اتنا فتنہ ہے، اتنے فتنے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہے، اب پھر ہم ایسی چیز کر دیں. اگر شرک ہو گئی تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو گے، اور ہر حال میں قیامت کے دن ہر بندہ آخر میں سزا بھگت کے نکل جائے گا، شرک والا نہیں نکلے گا. تو کدھر بچیں گے؟ یہ طاغوت اور جبت کے بارے میں تو اتنا سوچ کے قدم اٹھانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں شرک تو نہیں ہو رہا. ہم ان پہ ایمان اگر لے آئیں گے، ایمان لانا کیا، ہم منہ سے نہیں کہتے کہ نہیں ہم تو اس پہ ایمان نہیں لا رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ایمان یہی ہے نا کہ اگر اللہ وہ شفا دے سکتے ہیں تو وہ تم دوسروں کے پاس جا کے کہتے ہو کہ وہ ایسے کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ داتا گنج بخش، جیسے ہم لفظ یوز کرتے ہیں. علی حجویری جو تھے وہ اتنے بڑے بزرگ تھے جس کی کہانی، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی محنتیں کی تھی، اور وہ بادشاہ اکبر کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بلکہ ان چیزوں کے خلاف جہاد کیا تھا. اور آج ہم لوگ کس طرح سے چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کو دیکھ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ویسے بن سکیں، ہم بھی اسلام کے لیے وہ محنتیں کر سکیں، انسٹیڈ آف ہم بھی انہی راستوں میں نکل جاتے ہیں جو ہم ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے. اللہ ان کی قبروں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہم بھی ایسے کام کر سکے جو تجھے راضی کرنے والے ہو جائیں، انسٹیڈ آف یہ کہ وہاں پہ جا کے یہ کریں کہ تو دینے والا ہے. تو اللہ سے دعا کر کے یا رب العالمین مجھے یہ عطا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اس کو بھی چاہیے کہ میری حکم مانے. اب دیکھیے قرآن میں جہاں جہاں دعا قبولیت کا بات ہوئی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہاں پہ یہ شرط بھی ہے ساتھ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات مانیں. ہم حکم مانتے نہیں ہیں، پھر ہمیں یہ لگتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار میں وہی بات کہتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لے، ہمیں وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دے جس پہ چل کر ہم ان جبت اور طاغوت سے بچ سکیں. کیونکہ شیطان نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا کہ مجھے مہلت دے قیامت تک، مجھے مہلت دے تو میں تیرے یہ جو جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اپنے پاس سے نکالا تھا، میں ان کی نسلوں کی جڑیں تک کاٹ کے رکھ دوں گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو جا، تو نے جو کرنا ہے، تو مردود ہے. مردود کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوتی نا. تو مردود ہے، تو جا، تو نے جو بھی کرنا ہے، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. الحمدللہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ اللہ کا غرور ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی لیے تو ان کو اتنے بڑے بڑے ممبروں پہ بٹھائیں گے، ایسے تو نہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو رکھنا کہ یا رب العالمین آپ نے ہمارے بارے میں ایسے کہا تھا، ہم شیطان کو ہرائیں گے. ہم قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا نا ہمارے سامنے ہے، اس پہ عمل کریں گے تو شیطان کدھر آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن میں ہی بتا دیا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان، تو میری پناہ میں آ جاؤ۔ اب کیا قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو ہم کوئی ایسا نعوذ باللہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے کہ ہم کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان؟ ہمارے دماغ میں تو یہی ہوتی ہے نا بات کہ اعوذ باللہ تو ہم تب پڑھتے ہیں جب کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس وقت انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت شیطان سب سے زیادہ حملہ اس بندے پہ کرتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر سمجھ آ گئی تو پھر یہ عمل کرنے والا بن جائے گا، تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آئے، اسی لیے تو سارا وقت ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آنی، یہ بڑا مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آنی۔ ہماری اساتذہ جی کہا کرتی تھی کہ جب ہم قرآن ناصرہ پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم تو شروع کرتے ہیں الحمد سے پورا سپارہ بڑھ کر کے پڑھ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ شیطان اس وقت دیکھیں، شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، وہ ایک دیوار بنا دیتے ہیں شیطان کے درمیان میں اور انسان کے درمیان میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا کہ شیطان سے پناہ مانگو، تو ہمارے اساتذہ جی کہتی تھی کہ جب انسان ایسی قرآن پڑھتا ہے نا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو نہ سمجھ آنی ہے بندے کو، نہ اس نے عمل کرنا ہے، چلو میں جا کے کہیں اور جا کے اپنا کام کروں، اس کو کرنے دو جو بھی یہ کر رہا ہے، یہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ شیطان کب آپ کو ورگلاتا ہے، شیطان کب آپ کو تنگ کرتا ہے؟ جب آپ سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج آپ ایک کلاس میں اپنا داخلہ لے لیں، آج قرآن کی کلاس سے جڑ جائیں، آپ دیکھیے گا آپ کو ہزار کام ہوں گے کہ میں پتہ ہے آج تو میری میڈ نے آنا ہے، آج بچوں کا دن ہے، آج میرے بچے نے مجھے بلا لیا، اس نے کہا کہ میرے بچوں کو دیکھ لو، آج میرے بچوں کا یہ کام ہو گیا، آج تو دیکھو نا صبح کے ٹائم تو میں ناشتہ دیتی ہوں ان کو، اس ٹائم میں تو میں اٹھ ہی نہیں سکتی ہوں۔ ہزار بہانے جن کا کوئی تک بھی نہیں ہوگی نا، وہ آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا شیطان لا کے، آپ کو کبھی سمجھنے کی توفیق، جیسے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے نا، اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گا کہ کسی طرح سے اس کو سمجھ نہ آ جائے۔ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین یہ تو ایک کتاب ہے بس، اس کو میں پڑھ کے ایسے سمجھوں کہ میرے زندگی میں یہ شامل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی آیات ہیں، میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہوئے اتنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہماری ریگولر زندگی کی کہانی، ہمارے ارد گرد لوگوں کی یہی کہانی ہوتی ہے۔ اور وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، کن کے بارے میں؟ اہل مکہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہاؤلائی، یہ لوگ، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب یہود جو تھے ان کا جو سردار تھا نا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف، اور جو مکہ میں کا سردار تھا وہ ابو سفیان ہوتے تھے، تو انہوں نے دونوں نے مل کر یہ پلان کیا کہ ہم لوگ باہر سے حملہ کریں گے، اور تم لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے اب اسلام پھیل رہا تھا اور یہودیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب تو یہ ان کا تو بول بالا ہو گیا، اب کیا کریں، تو انہوں نے دونوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ تم باہر سے حملہ کرو گے، ہم اندر سے حملہ کریں گے، تو اس طرح سے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اس وقت ابو سفیان، جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے، تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے، تمہارے تو بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان بھی ہو گئے ہیں اور وہ اندر سے مسلمانوں کے ساتھ ملے ہیں، تم کعبہ میں جا کے یہ قسم کھاؤ کہ وہ ایسا مطلب تم ایسا ہی ہمارا ساتھ دو گے تو تب ہمیں یقین آئے گا۔ تو پھر دونوں نے مل کے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے، ہم کعبہ میں جا کے اس طرح سے ہم اتنے بندے اپنے لے کے جاتے ہیں، تم اتنے لے کے جاؤ، تو ہم اللہ کے سامنے یہ قسم کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہاں قسم کھا رہے ہیں یہ دونوں، کعبہ میں قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے لوگ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 51، جس میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کیا ہوا تھا کہ مکہ میں خانہ کعبہ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عہد کر رہے تھے کہ کیسے ہم نے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینی اور ان کو ختم کرنا ہے۔ تو وہاں پہ ابو سفیان نے پوچھا ان سے، کعب بن اشرف سے، کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ سیدھے راستے پہ ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں؟ اب کعب بن اشرف کون تھے؟ یہودی تھے نا، وہ اہل علم تھے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ساری یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آنے ہیں اس جگہ پہ، اور ان کو یہ بات کا پتہ تھا کہ وہ ٹھیک راستے پہ ہیں۔ اس نے ابو سفیان سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم یہاں پہ حج کرتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے رکھوالی ہیں، جو لوگ حج کرنے آتے ہیں ہم ان کو ستو پلاتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو وہ جو نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان یہ ایکچولی بہکے ہوئے ہیں، اور وہ پاگل لوگ سارے اس کے پیچھے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ اب جو کعب بن اشرف ہے اس کو تو اصل حقیقت پتہ تھی، اس کے باوجود بھی اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ نہیں نہیں، تم زیادہ صحیح ہو، تم اللہ کی خدمت کرتے ہو، اس کے گھر کی خدمت کرتے ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، تم بتوں کو اگر جو بھی پوجا کرتے ہو یہ تمہارا اور تمہارے بتوں کا معاملہ ہے، لیکن تم زیادہ صحیح راستے پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات بھی کھول کر بیان کر دی کہ وہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، کہ وہ زیادہ ہدایت پر ہے من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کہتے ہیں اولئک الذین، اب یہ ساری باتیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ان سب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہیں لوگ وہ جو لعنہم، جن پر لعنت کی اللہ نے، وَمِن يَلْعَنِ اللَّهِ، اور جس پر يَلْعَنِ اللَّهِ، اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ، تو وہ ہرگز نہیں پائے گا، لہو، اس کے لیے، نصیرہ، کوئی مددگار۔ دیکھیے یہ ساری چیزوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ ہم نے یہ اسی طرح کی ملتی جلتی آیت ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس کی آیت نمبر 159 تھی، ان الذین، بے شک، کیونکہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں لعنت کا لفظ جو ہے نا وہ 28 آیات میں آیا ہے، اور لعنت کا لفظ ایک ایسے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہونا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی کسی پر لعنت بھیجتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ایسے ہی کرے، لعنت ہو اس پہ، ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں اگر وہ شخص غلط نہیں ہے، وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے نا، تو جو لعنت بھیجتا ہے وہ لعنت اس پر واپس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سوچ کے لفظ بولنا چاہیے۔ اب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، کہ جو بینات ہم نے واضح احکامات اور ہدایت کا راستہ بیان کر دیا، من بعدی، اس کے بعد، ما بیناہ للناس، کہ بیان کیا ہم نے واضح طور پر لوگوں کے لیے، فی الکتابی، اس کتاب میں، اس قرآن میں، وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ اب پہلے دیکھیے ہم تو نہیں کہیں چھپا رہے اللہ کے احکامات۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہو وہ امت جس کو کنتم خیر امت، بہترین امت، اخرجت للناس، تم لوگوں کو تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو ان کو برائیوں سے۔ ہم اپنا کام کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے جو بھی احکامات ہیں، جس چیز کو بھی پتہ لگ رہا ہے ایز اے مسلمان، ہم بتا رہے ہیں کسی کو؟ ہم کیا اپنے گھروں میں یہ جاری کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو، جو مرد ہے نا گھر میں، اس کو قوام بنایا ہے گھر کا، کہ تم قوام ہو، تم حفاظت کرنے والے ہو اپنی عورتوں کی۔ اب اگر وہ قوام کو یہ پتا ہو کہ اس نے کس کس چیز کا جواب دینا ہے، جب وہ عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو اس قوام کو جواب دینا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ وہ ان کو کس حالت میں باہر لے کے گیا تھا۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اب آدمی کہیں میرے اگینسٹ نہ ہو جائے کہ خود تو کرتی نہیں، ہمیں بھی پھنسا لیتی ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ اگر وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو، یہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں کہہ رہے ہیں کتاب کن کو ملی ہے؟ یہ ہمیں ملی ہے نا۔ تو وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے کیا کیا نازل کیا، شراب کے حکم دیکھیں، جوا کا حکم دیکھیں، پردے کا حکم دیکھیں، محرموں کا حکم دیکھیں، غیر محرم کا حکم دیکھیں۔ آدمی جب کسی رشتہ دار سے بات کرتا ہے تو کیا لینا دینا کیا کرنا ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی، کیسے ایک ایک چیز زندگی میں کہتی ہوں کہ سانس لینے کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم نے سانس کیسے لینا ہے۔ اب کیسے لینا آپ کو پتہ ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اپنی عبادت سے فارغ ہو جاؤ نا، نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، تو جو بھی کام ہم کرتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، کچھ بھی، زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو. یہ ایک سانس کا جواب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہوگا ہمیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہ بھی بینہ بیان کی ہیں فی الکتاب، اولئک، یہی لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اللہ اکبر، جس پر لعنت کرنے والے سبھی لعنت کرتے ہیں. اور ایک جگہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب پھر دیکھیں سورۃ التوبہ جو ہے اس کی آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے منافق کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا ڈیٹیل. منافق مسلمانوں میں سے جو ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو مسلمان سمجھے اور اس کو نیک مسلمان سمجھے، لیکن وہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، تو وہ لوگ منافق ہوتے ہیں. فاسق کی سٹوری فرق ہے. فاسق تو ایسا نا کہ جو کھلے عام برائیاں کرتا ہے، وہ شرماتا بھی نہیں ہے، وہ شرمندہ بھی نہیں ہو رہا، وہ تو فاسق ہے نا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کا کہا کہ یہ جیسے مچھر جو ہوتا ہے وہ خون چوستا ہے نا، یہ فاسق جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، جن کے کردار، ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مسلمان، وہ پورے مسلمانوں پہ دھبا بن جاتے ہیں نا. وہ اس کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی ہے، یہاں پہ منافق کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں اور کافروں سے، دیکھیں منافق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کے برابر لے کے آ رہے ہیں کہ کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اور ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. اب دیکھیے اتنی، جب آپ یہ پوری آیات پڑھتے ہیں نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، میں یہی دیکھ رہی تھی کہ یہ لعنت کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کن کن چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے. تو آلموسٹ 28 آیات تھیں جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں، آپ سوچیں اس کی دعائیں کہاں پوری ہوں گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر میں ہر دفعہ جب ایسی بات کرتی ہوں نا تو دل ایک دم سے بند سا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ایسے کیسے، کیونکہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم سے تو انجانے میں بھی کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. پھر وہ جب آیت آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ کرنے والے جو ہے نا، آیت آئی تھنک اگر آپ سورۃ المومنون میں پڑھیں، سورۃ المومنون کی شروع کی آئی تھنک 8 یا 9 نمبر کی آیت ہوگی، اگر آپ اس کو پڑھیں، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں نا، جو مومن ہیں، دیکھیں مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ بندے ہوتے ہیں نا، جو مومن ہیں، آپ تو مومن ہو کے بیٹھ گئے، دنیا میں آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی کوشش کر رہی ہوں، میں پورے جہاد کر رہی ہوں بیسیکلی، کہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوں اور میں نے وہ کام کرنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے، باقی اگر لوگوں کو نہیں پسند آ رہا who cares. اس کا انعام آپ دیکھیں سورۃ مومنین میں، سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مومن ہیں اور جو توبہ کرنے والے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو عرش پکڑے ہوئے فرشتے ہیں، جو اللہ کا عرش ہولڈ کیے ہوئے ہیں، وہ اور جو اس کے ارد گرد گھیرا باندھے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں نا، وہ فرشتے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے. اور پھر پتہ ہے کیا دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ان لوگوں کو، جو مومن لوگ ہیں نا، جو توبہ کر رہے ہیں، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو، اللہ اکبر، ازواج کا لفظ ہے، ازواج اگر عورت ہے تو اس کا خاوند ہے، اور اگر خاوند ہے تو اس کی بیوی ہے نا، ان کے ازواج کو، ان کی اولاد کو، ان کے والدین کو یا رب العالمین بخش دے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہاں پہ دعائیں ہمارے لیے ہوتی ہیں جب ہم اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں. پڑھ کے دیکھیے گا سورۃ مومنین، اتنی خوبصورت، میرا خیال ہے یہ 4-5 آیات ایسی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے پڑھ کے، اور پھر اللہ کے راستے میں دل چاہتا ہے کہ بس اب اس کے علاوہ آج سے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، بس اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر الحمدللہ. دیکھیں توبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی تھی ان کے گناہوں کو کہ ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنتوں کی بشارتیں تھی بیسیکلی، لیکن ان کو آپ دیکھیے کہ وہ بھی 70 بار استغفار کرتے تھے، 70 بار استغفار کرتے تھے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے استغفار کرنا، تو اس لیے اپنی عادت بنا لیں کہ ہم ہر وقت جیسے آپ کو یاد آئے گا آپ ضرور استغفار کیا کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ایک آیت ہے، ایک اور مجھے میرے سامنے ابھی، کیونکہ میں نے لکھا ہوا نہیں تھا، ابھی میں بول رہی ہوں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے وہاں پہ ورڈز عطا کیے تھے۔ میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں اوپر سے بارشوں کی صورت میں، مدرار کا لفظ ہے کہ بارش نازل کرتا ہے رحمتوں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کاروبار میں ترقیاں دیتا ہے،